موبائل پر ویڈیو بنانے کے بعد اس نے موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ میں بالکل خاموش صوفے پہ کسی بت کی طرح بیٹھی تھی۔ وہ میرے پاس آیا، مجھے بازو سے پکڑا اور پھر اس نے مجھے بیڈ پہ زور سے گرایا۔ میرا دل یہ دعا مانگ رہا تھا کہ کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ آج کی رات مجھے موت آ جائے۔ میں اس شخص کی سنگت میں ایک پل بھی گزارنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اس سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کر دیے اور یہ دیکھ کر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ میں جانتی تھی اب وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ میری بند آنکھوں کو دیکھ کر وہ مجھ سے کہنے لگا، آنکھیں کیوں بند کی ہیں تم نے؟ کم آن اجیا، آنکھیں کھولو۔ اپنی لکھی ہوئی تحریروں کو آج وہ سب کچھ ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اب کبوتر کی طرح نظریں مت چراؤ۔ اس نے بڑی بے دردی سے میرا دوپٹہ میرے سر سے اتارا تھا، جو کہ میرے سر پہ پنس کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اس طرح بے دردی سے دوپٹہ کھینچنے سے میرے سر کے بال بری طرح سے کھینچے تھے اور ایک سسکاری تھی جو میرے منہ سے نکلی تھی۔ وہ کہنے لگا، ابھی سے سسکاریاں کیوں بھر رہی ہو جانے من؟ ابھی تو میں نے محبت شروع بھی نہیں کی اور تمہاری سسکیاں نکلنی شروع ہو گئیں۔ ابھی تو میں نے اپنی شدتیں تمہارے وجود پر دکھانی بھی شروع نہیں کی۔ اور وہ پھر سے ہنسنے لگا، پھر میرے سامنے بیٹھ کے کہنے لگا، آنکھیں کھولو اپنی، جو کچھ ہوگا کھلی آنکھوں میں ہوگا۔ آنکھیں بند کرو گی تو پھر مجھے تمہارے ساتھ زبردستی کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ تمہاری آنکھیں خود بخود کھل جائیں۔ یہ سن کر میں نے اپنی آنکھیں کھول لی تھی، جو کہ آنسوؤں سے لبریز تھی۔ پتہ نہیں اس کی آنکھوں میں کیا تھا، میرے لیے نفرت تھی، یہ میں نہیں جانتی تھی، مگر اس کا مقصد اگر میرا حصول ہوتا یا میری محبت ہوتی تو اس وقت اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت نہ ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، اس کی آنکھوں میں ہوس بھی نہیں تھی۔ میرے ناولز کو پڑھ کے اس کا دماغ پھر چکا تھا، اس کی آنکھوں میں میرے لیے کچھ اور ہی جذبات تھے۔ ایک رائٹر ہونے کے باوجود میں اس کی نظروں میں موجود اور پوشیدہ جذبات کی عکاسی کرنے سے قاصر تھی۔ وہ میری کھلی آنکھوں کو بڑے غور سے دیکھنے لگا، پھر مجھے کہنے لگا، کتنا اچھا لگتا ہے نا تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں یہ بے بسی دیکھ کر۔ تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ جب کوئی لڑکی بے بس ہوتی ہے، یار تم نے اپنے ایک ناول میں ایک ایسی کہانی لکھی تھی نا جس میں لڑکی کو شادی کی رات ایک لڑکا اغوا کر لیتا ہے، پھر اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے، اف اف۔ جانتی ہو، تمہارے ناول پڑھ کے مجھے پتہ چلا کہ شوہر بیوی کے ساتھ رات کیسے گزارتا ہے۔ میں نے تو کچھ یہی سنا تھا کہ اس بارے میں شوہر کو بیوی کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے، اس کے ساتھ پیار محبت والا معاملہ اور رویہ کرنا چاہیے، لیکن تمہارا ناول اس سے بالکل برعکس تھا۔ اس میں تو تم نے محبت کا وہ طریقہ بتایا تھا کہ تم نے تو انسان اور جانور کا فرق ہی ختم کر دیا تھا۔ لڑکی کے آنسو بہہ رہے تھے، اس کی سسکیاں نہیں رک رہی تھیں، وہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور اس کا روڈ ہیرو محبت کے نام پر کسی کتے بھیڑیے کی طرح اسے کاٹ رہا تھا، اسے نوچ کھسوٹ رہا تھا۔ محبت کا یہ نیا مفہوم تو میں نے تمہارے اس ناول سے سیکھا کہ محبت ایسی بھی ہوتی ہے، تڑپا دینے والی، رلا دینے والی۔ اور جانتی ہو، سب لوگ کمنٹ میں لکھ رہے تھے، زبردست ایپیسوڈ، مزہ آ گیا، دانیال نے پلوشے کے ساتھ بہت اچھا کیا، بڑی مغرور اور گھمنڈی ایلیٹ کلاس لڑکی تھی، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا، میم میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، اور ایک لڑکے کے ہوتے ہوئے بھی مجھے دانیال کا کردار بہت اچھا لگا تھا۔ میں بھی بالکل دانیال کی طرح بنوں گا، میں ویسے ہی محبت اپنی بیوی سے کروں گا، کیونکہ جب تک عورت کی چیخیں نہیں نکلتی تب تک مزہ نہیں آتا۔ میں اس کی باتیں سن کر اندر ہی اندر خوفزدہ سی ہو گئی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، میں نے کہا، پلیز میرے ساتھ ویسا سب کچھ مت کرنا، وہ صرف کہانیوں کی حد تک ہوتا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ زور سے دھاڑا، کہنے لگا، نہیں ہوتا کہانیوں کی حد تک، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے
تمہارے چاہنے والے تمہاری اسٹوریز پہ مرنے والے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے، کیونکہ تم ان کی آئیڈیل ہو۔ تمہارے لکھے ہوئے فرضی کردار انہیں اتنے پسند ہیں کہ وہ ویسا بننا چاہتے ہیں، انسان سے جانور بنتے ہیں۔ تم نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کسی کی زندگی کا برباد ہونا کسے کہتے ہیں۔ لیمپ کا بٹن اس نے بند نہیں کیا تھا، اور پھر یہ رات میرے اوپر کسی قیامت سے کم نہیں گزری تھی۔ اس نے وہ سب کچھ میرے ساتھ کیا تھا جو میرے ناول کی تحریروں میں لکھا ہوتا تھا۔ صبح تک مجھے اپنی لکھی ہوئی ہر تحریر سے نفرت ہونے لگی، کیونکہ میرے پورے وجود پر اس شخص کے جنون اور نفرت سے کی گئی درندگی کے نشانات تھے۔ مجھ میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ میں اٹھ کے بیٹھ بھی سکوں۔ میں اس کے پہلو میں ہی بکھری ہوئی لیٹی تھی، اس سے پہلے کہ وہ جاگتا اور میرے ساتھ پھر سے وہی سب کچھ کرتا۔ بڑی مشکل سے میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ میرے بال اس شخص کے نیچے تھے اور وہ بے خبر سویا ہوا تھا۔ مجھے اس کی شکل سے اور اس کے وجود سے اس قدر نفرت اور گھن محسوس ہو رہی تھی، اتنی شدید نفرت کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ حالانکہ وہ شخص شکل و صورت کا اچھا انسان تھا، ایسا کہ کوئی بھی لڑکی اسے پسند کر سکتی تھی، اس سے شادی کی خواہش کر سکتی تھی، لیکن اس کے اندر کا جانور میں نے ایک ہی رات میں دیکھ لیا تھا، اس لیے اس کا خوبصورت چہرہ بھی مجھے بدنما اور بدصورت لگنے لگا تھا۔ وہ اب میرے لمبے بالوں کو اپنے نیچے لے کے سویا ہوا تھا۔ میں ذرا سا اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو میرے بال زور سے کھینچے۔ میں نے اسے ذرا سا ہلایا۔ میں نے کہا میرے بال چھوڑو۔ اس نے اپنی آنکھیں بہت مشکل سے کھولی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا اتنی بھی کیا جلدی ہے ڈارلنگ، تمہیں تو میری محبت پا کر خوش ہو جانا چاہیے اور کہنا چاہیے اذلان پلیز ونس مور۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہنسنے لگا۔ میرا جی چاہا اس کا منہ نوچ کے رکھ دوں۔ میں نے کہا میرے بال چھوڑو۔ میرے لہجے میں سختی سی اود آئی۔ میرے لہجے کو سن کر اس نے میرے دونوں جبڑوں پہ ہاتھ رکھ کے زور سے دبایا۔ مجھ سے کہنے لگا دھیمے لہجے میں بات کرو مجھ سے، میں تمہارا عاشق نہیں ہوں کہ نخرے اٹھاؤں گا، شوہر ہوں، بدتمیزی کرو گی تو زمین میں گاڑ کے رکھ دوں گا۔ اتنی بھی حسین نہیں ہو کہ تمہیں اپنے پہلو سے لگائے رکھوں، اس لیے آئندہ مجھ سے تمیز سے بات کرنا۔ غصے سے اپنے دانت بھینچ کے اس نے مجھ سے یہ کہا تھا۔ پھر میرا منہ چھوڑ دیا، اٹھ کے واش روم میں چلا گیا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ کسی کی نفرت کو سہنا آسان نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں وہ مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہا تھا۔ محبت میں اس نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، یہ تو میں جانتی تھی۔ محبت کرنے والے ایسے شفاق نہیں ہوتے ہیں۔ میں اٹھ کر بمشکل کھڑی ہوئی۔ ابھی تک میں اسی عروسی لباس میں تھی، جب ایک دم میرے دماغ کی گھنٹی بجی۔ میں نے سوچا شاید دروازہ کھلا ہوگا، مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، لیکن اس وقت میری جو حالت تھی میں کبھی بھی بھاگ نہیں سکتی تھی۔ میں پھر بھی ہمت کر کے دروازے کے پاس آئی تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا، اوپر کے پورشن میں بس 3 کمرے تھے۔ گھر بالکل خالی تھا۔ میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتری، نیچے دیکھا تو وہاں نیچے بھی کوئی نہیں تھا۔ نیچے بس ایک کمرہ تھا اور ایک بڑا سا لاؤنج تھا۔ پورا گھر خالی تھا۔ میں جلدی سے دروازے کی طرف جانے لگی۔ دروازے کے قریب کرسی کو دیکھ کے میں رک گئی، پر وہاں پر کوئی بیٹھا نہیں تھا۔ شاید چوکی دار کا کوارٹر اندر تھا۔ میرے پاس یہ بہترین موقع تھا گھر سے بھاگ جانے کا، لیکن جیسے ہی میں گھر سے بھاگنے کے لیے مین دروازے کے پاس پہنچی، نہ جانے ایک کالا کتا کہاں سے بھاگتا ہوا دروازے کے پاس آیا۔ اسے دیکھ کر تو میری جان نکلی تھی۔ وہ کتا مجھے اپنی سرخ آنکھوں سے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ مجھ پہ بھونکنے لگا۔ میں پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ وہ میری جانب ساتھ ساتھ گھومے جا رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے اس کے قدم تیز ہوئے ہوں اور کہیں وہ مجھ پہ اٹیک نہ کرتے۔ میں تیزی سے گھر کے اندر بھاگتے ہوئے آئی۔ مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اور بھاگنا تو میرے لیے عذاب بن گیا۔ وہ بھی میرے پیچھے گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا اور مجھ پہ بھونکے جا رہا تھا۔ میں جہاں بھی جانے کی کوشش کرتی وہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا۔
پھر سے مجھے سیڑھیوں کے پاس آنا پڑا۔ وہ کتا پھر میرے قریب آنے لگا، جیسے مجھے سیڑھیوں سے اوپر لے جانے کی اس کی کوششیں پوری ہو رہی تھیں۔ اس کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کتا میرے پیچھے تھا، اس لیے مجبوراً مجھے اسی کمرے میں آنا پڑا۔ جیسے ہی میں کمرے کے اندر آئی، بڑے غصے سے وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ نہا کر شاید واش روم سے ابھی نکلا تھا، اور وہ دیکھ چکا تھا کہ میں کمرے میں نہیں ہوں۔ پھر وہ اس کتے سے کہنے لگا، شاباش ٹامی۔ پھر وہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، مجھ سے کہنے لگا، تم بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، تم کیا سمجھتی تھی؟ کچی گولیاں کھیلی ہیں میں نے، اور اتنی آسانی سے تمہیں یہاں سے بھاگنے دوں گا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگا، کتے سے زیادہ وفادار میں نے کسی کو نہیں دیکھا، یہاں تک کہ انسانوں کو بھی نہیں۔ میں جانتا تھا میرا کتا میرے ساتھ کبھی بھی بے وفائی نہیں کرے گا، اسی لیے مجھے پرواہ نہیں تھی، اور میں نے دروازہ جان کے کھول رکھا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا تم کیا کرتی ہو۔ پھر وہ کہنے لگا، اور بالکل میری امید کے مطابق تم یہاں سے بھاگ نکلی۔ میں تو حیران ہوں، میری رات کی محبتیں، شدتیں سہنے کے بعد بھی تم میں اتنی ہمت بچی تھی کہ بھاگ نکلو۔ اس کا مطلب ہے میری ان شدتوں میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے، ورنہ تم اس قابل نہ ہوتی کہ بیڈ سے اٹھ کے اپنے قدموں سے چل بھی سکو۔ چلو آج رات میں اس محبت کی کمی بھی پوری کرتا ہوں، تمہیں اس قابل بھی نہیں چھوڑوں گا کہ تم دوبارہ بھاگنے کی کوشش کرو۔ لیکن ابھی تو تم نے کی ہے نا، کوئی اس کی سزا بھی تو تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹومی کم آن یار، اندر آؤ۔ وہ کتا دم ہلاتا ہوا فوراً اندر آ گیا۔ میرا دل تو خوف سے کانپنا شروع ہو گیا۔ میں اسے دیکھ کے پیچھے ہٹنے لگی، وہ میرے اتنے قریب سامنے کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا، ٹومی اس کو کاٹ لو۔ یہ سن کر میں نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے اس سے کہا، اذلان پلیز یہ مت کرو میرے ساتھ، اس کتے کو کہو مجھ سے دور رہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگا، بھاگنے کا شوق ہے نا تمہیں، تو اب جب یہ تمہیں کاٹے گا تو تم اس قابل نہیں رہو گی کہ دوبارہ کبھی بھاگ سکو۔ میں نے کہا، میں آئندہ نہیں بھاگوں گی، لیکن پلیز اسے کہو مجھ سے دور رہے۔ وہ کتا اپنے دانت دکھاتے ہوئے مسلسل میرے قریب بڑھ رہا تھا۔ میں فوراً اسی شخص کے سینے سے لگ کے رونے لگی۔ یہ میری بے بسی کی آخری حد تھی کہ اپنے ہی دشمن کے پاس میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے کہا، خدا کے لیے اس کتے کو بولو یہاں سے چلا جائے۔ وہ کہنے لگا، آئندہ بھاگنے کی کوشش کرو گی؟ میں نے کہا، نہیں بھاگوں گی، کبھی نہیں بھاگوں گی، بس اس کتے سے مجھے بچا لو۔ میں بالکل اس کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، ٹامی باہر جاؤ۔ وہ کتا باہر چلا گیا۔ جیسے ہی میں اس سے پیچھے ہٹنے لگی تو اس نے میری کمر پر اپنا بازو رکھ کے مجھے اور بھی قریب کر لیا۔ کہنے لگا، کیا سمجھ رکھا تھا تم نے مجھے بیوقوف بناؤ گی اور میں بن جاؤں گا؟ ارے یہ سب کچھ میں نے تمہارے ناول سے ہی تو سیکھا ہے، منصوبہ کیسے بنایا جاتا ہے، لڑکی کو اغوا کیسے کیا جاتا ہے، پھر اسے کیسے اپنے ساتھ رکھنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ تمہیں سے تو سیکھا ہے۔ تم کیا سمجھتی تھی مجھے الو بنا دو گی؟ ارے نہیں نہیں نہیں، تمہارے سارے ناولز ازبر یاد ہیں مجھے، چاہے تو اپنے کسی بھی ناول کا کوئی بھی سین پوچھ لو، کرداروں کے بارے میں پوچھ لو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ وہ مجھے میری ہی تحریروں کے حوالے دے کر میری جان جلاتا تھا، لیکن یہ شاید شروعات تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا، گھر میں کوئی نہیں ہے اس لیے کھانا تم بناؤ گی، اور ہاں میرا کتا روزانہ بھنا ہوا گوشت کھاتا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا اب سے تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں بہت مشکل سے چل کر کچن میں آئی تھی۔ پھر میں نے ناشتہ بنایا، ٹی وی لاؤنج میں رکھے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ ابھی تک میں اسی عروسی لباس میں تھی، کیونکہ الماری میں تو صرف اس شخص کے ہی کپڑے تھے، وہاں کوئی بھی لیڈیز سوٹ نہیں تھا۔ مجھے یوں عروسی لباس میں کام کرتا دیکھ کے وہ کہنے لگا، تم میرے کپڑے پہن لو۔ میں نے کہا، اذلان اس سب کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔
انہی کپڑوں میں رہو، ویسے ان کپڑوں میں بھی تم بہت اچھی لگتی ہو۔ ساتھ ساتھ وہ چائے پی رہا تھا، ساتھ ساتھ مجھے باتیں سنا رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ پورا دن عروسی لباس میں گرمی میں کچن میں کام کرنے کے بعد جب میں تھوڑا سا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں گئی تو وہ کمرے میں لیٹا موبائل پہ کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے فوراً سے فون بند کر دیا، پھر اپنی الماری کے پاس چلا گیا، پھر مجھے اپنا ایک ٹراؤزر اور شرٹ دی، مجھ سے کہنے لگا اسے پہن لو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کے وہ کپڑے بیڈ پہ زور سے پھینکے۔ میں نے کہا تھا نا مجھے تمہارا احسان نہیں چاہیے، تم مجھے یہاں نہ جانے کس لیے لے کے آئے ہو، کیا چاہتے ہو اب تم مجھ سے؟ جو تم چاہتے تھے وہ کر چکے ہو نا، اب مجھے یہاں سے جانے دو۔ محبت تم مجھ سے کرتے نہیں ہو، محبت کرنے والے ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ میری بات پہ اس کو شاید غصہ آیا تھا، تبھی اس نے اچانک پیچھے سے میرے بال پکڑے، کھینچتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا، تمہیں کس بات کی اکڑ ہے؟ تم سے تو ویسے ہی محبت کرتا ہوں جیسے تم دکھاتی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ بڑی مشکل سے اپنے بالوں سے پیچھے کیا اور اسے دھکا دیا۔ میں نے کہا، ہر وقت مجھے میری تحریروں کے تانے مت دو، اب بہت ہو چکا۔ میری ہر تحریر پر لکھی گئی ہر اذیت کو تم نے مجھے ان 8 گھنٹوں میں دیا ہے، ابھی تک جی نہیں بھرا تمہارا۔ آئندہ مجھے میرے ناولز کا تانا مت دینا۔ میں نے لعنت بھیج دی اپنی لکھی ہوئی تحریروں پر بھی اور تم پہ بھی۔ میری بات سن کر وہ بڑے غصے سے میرے پاس آ کر میرے بازو کو دبوچنے لگا۔ میں کراہ کے رہ گئی۔ وہ کہنے لگا، ساری زندگی تانے دوں گا تمہیں، تمہاری وجہ سے جو کچھ میں نے کھویا ہے اس کی اذیت میں اتنی دوں گا کہ تم مرنے کی دعا کرو گی اور تمہیں موت نہیں آئے گی، لکھنا بھول جاؤ گی کہ لکھتے کیسے ہیں، پاگل کر دوں گا تمہیں، پاگل خانے میں چھوڑاؤں گا تمہیں، میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا یہ حشر کروں گا، تم سمجھ گئی نا؟ غصے کے مارے اس کا برا حال تھا، سانس برے طریقے سے پھول رہا تھا، تنفس بڑی تیزی سے چل رہا تھا، پتہ نہیں کیا نقصان ہوا تھا اس کا۔ اتنے لوگ تو پڑھتے ہیں ایسے ناولز، کون سا کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے؟ لوگ ناولز پڑھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ کوئی لکھنے والے کو یوں سزا تو نہیں دیتا جیسے وہ مجھے دے رہا تھا۔ وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا، تمہیں اندازہ ہے تمہارے ان ناولز کی وجہ سے میں نے کیا نقصان اٹھایا ہے؟ تمہاری ان بیہودہ تحریروں نے مجھے جیتے جی مار ڈالا ہے۔ میں اتنا بھی کم ظرف انسان نہیں تھا کہ اس طرح تمہارے چند ناولز کو پڑھ کے میں تم سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں اٹھا کے لے آؤں۔ میرا نقصان اتنا بڑا ہے تم پورا نہیں کر سکتی، مر کے بھی پورا نہیں کر سکتی۔ ہاں لیکن تمہیں پاگل کر کے، پاگل خانے چھوڑ کے شاید مجھے تھوڑا سا سکون آئے، مجھے لگے گا کہ شاید میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ میں نے کہا، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ بتاؤ مجھے کیا نقصان ہوا ہے تمہیں، بتاؤ مجھے کیا نقصان ہوا ہے تمہیں؟ وہ کہنے لگا، تم نے میری بہن کی جان لے لی، مار ڈالا اسے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے مجھے زور سے بازو سے پکڑا اور اسی عروسی لباس میں گھسیٹتا ہوا مجھے نیچے لے آیا اور چوکی دار سے کہنے لگا کہ دروازہ کھولو۔ پورچ میں گاڑی کھڑی تھی، فرنٹ ڈور کھول کر اس نے مجھے دھکا دے کر گاڑی میں بٹھایا، پھر زور سے دروازہ بند کیا۔ میں بری طرح سے کانپ سی گئی۔ وہ مجھے پولیس اسٹیشن لے کر میرے بازو پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ وہاں کا انسپکٹر اسے دیکھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس سے کہنے لگا، اذلان تم یہاں پر؟ وہ کہنے لگا، میں نے یاسر سے ملنا ہے۔ وہ انسپکٹر کبھی مجھے دیکھ رہا تھا، کبھی اذلان کو۔ اس سے کہنے لگا، یہ کون ہے؟ تو اذلان کہنے لگا، اس وقت مجھے صرف یہ بتاؤ کہ یاسر کون سی جیل میں ہے۔ اس انسپکٹر نے ایک اہلکار کو کہا کہ اسے یاسر کے پاس لے جاؤ۔ میں حیران تھی کہ میں تو کسی یاسر کو نہیں جانتی۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اس اہلکار کے پیچھے چلنے لگا جو ایک جیل کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں ایک 24 سالہ نوجوان تھا۔ اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی، سر کے بال بھی بڑھے ہوئے تھے، چہرے پہ زخموں کے نشان تھے۔ اذلان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نفرت اتری تھی۔ وہ کہنے لگا، تو پھر آ گیا کمینے، کیا چاہتا ہے تو مجھ سے؟ تیرا دل نہیں بھرا مجھ سے؟ کب تک تو بدلہ لیتا رہے گا؟
تو اذلان شاہ کہنے لگا کہ جب تک تو زندہ ہے، لیکن دیکھ آج تو میں تجھے تیری محبوبہ سے ملوانے لایا ہوں۔ یہ سن کر میں نے اذلان کو حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ نوجوان بھی اسے حیرت سے دیکھنے لگا، پھر مجھے دیکھنے لگا، پھر وہ اذلان سے کہنے لگا کہ یہ کون ہے؟ اس کے سوال پر اذلان نے میرا بازو جھٹکے سے چھوڑا اور مجھے دھکا دیا۔ میں جیل سے ٹکراتے ہوئے بچی۔ جیل کی دونوں سلاخیں میں نے باہر سے پکڑ لیں تاکہ وہ میرے سر پر نہ لگ جائیں۔ وہ اس نوجوان سے کہنے لگا، دیکھ، غور سے دیکھ، یہ وہی ہے جس سے تو محبت کرتا ہے، تیری پسندیدہ رائٹر جس کے ناولز تو نے پڑھے تھے۔ یہ سن کر وہ نوجوان مجھے ایک دم حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ یہ سن کر وہ نوجوان مجھے غور سے دیکھنے لگا، شاید اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ اس سے کہنے لگا، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ لڑکی تمہارے حصار میں کیسے آ سکتی ہے؟ تم اسے حاصل کیسے کر سکتے ہو؟ میں حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، بس پوچھ لے اس سے، عرشی رائٹس کے نام سے کون ناولز لکھتا تھا؟ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا، کہنے لگا، کیا آپ اجیاں ہیں؟ آپ ہی ناولز لکھتی ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پر؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن میں اس کی جیل سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس وقت تو وہ مجھے اس جیل میں انسان کم اور جانور زیادہ لگ رہا تھا۔ شیو بڑی ہوئی تھی، مونچھیں بھی بڑی ہوئی تھیں، بال بھی اس کے بڑھے ہوئے تھے، بالکل اجڑی ہوئی حالت میں تھا وہ۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو اذلان نے مجھے پھر سے بالوں سے پکڑ کے کھینچا۔ میں پھر سے کراہ کے رہ گئی۔ میں نے کہا، میرا بازو چھوڑو۔ کہنے لگا، جواب کیوں نہیں دے رہی؟ اسے بتاؤ نا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میرا بازو چھوڑو اذلان، مجھے درد ہو رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، جو تکلیف میں نے سہی ہے نا، تمہارا درد اس کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو اب بتاؤ اسے کہ تم کون ہو، ورنہ میں تمہارے بازو کی ہڈی توڑ دوں گا۔ یہ کہہ کے اس نے میرا بازو اور زور سے دبوچنا شروع کیا۔ میں نے کہا، ہاں، میں ہی عرشی رائٹس کے نام سے لکھتی تھی، میرا نام ہی اجیا ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا آپ کو کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھ پاؤں گا۔ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، میں نے آپ کا کوئی ناول نہیں چھوڑا، آپ مجھے بہت اچھی لگتی تھیں، بنا دیکھے میں آپ کا دیوانہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے آپ کے ہیرو کے جیسے بننے کا شوق تھا، اور میں بالکل دانیال شاہ کی طرح بن گیا، اور اپنی بیوی کے ساتھ شادی کی رات میں نے ویسے گزاری جیسے دانیال سکندر نے گزاری تھی۔ لیکن یہ کیسے ہو گیا؟ اذلان نے میرا بازو پکڑا اور مجھے وہاں سے واپس لے جانے لگا۔ وہ لڑکا یاسر چلانے لگا، کہنے لگا، تھوڑی دیر اور رکنے دو اسے یہاں پہ، ابھی تو میری آنکھیں بھی سیراب نہیں ہوئیں۔ وہ پھر مجھے پولیس اسٹیشن سے باہر لے کر آ گیا۔ میں ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ قصہ کیا ہے آخر۔ اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا، پھر مجھے قبرستان میں لے گیا، پھر ایک قبر کے پاس لا کر مجھے پھینکا تھا، پھر مجھ سے کہنے لگا، یہ میری بہن کی قبر ہے، اور جس سے تم مل کر آئی ہو نا، وہ میرا بہنوئی تھا، جسے تم سے عشق تھا، اور تمہارے ناول سے بھی۔ تمہارے ناولز پڑھ پڑھ کر اس کی سوچ تمہارے ناولز کے ہیروز جیسی ہو گئی تھی کہ شادی بس ایسے ہوتی ہے، شوہر بھی بس ایسے ہی ہوتا ہے، دانیال سکندر جیسا۔ جانتی ہو اس نے میری بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اس نے میری بہن کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا تھا۔ جو اذیت میں نے تمہیں ابھی تک دی ہے نا، شاید وہ بہت کم ہے اس اذیت سے جتنی اذیت اس شخص نے میری بہن کو دی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ اسے اسی طرح کے مرد پسند ہے۔ میری بہن میکے میں آ کے مجھے کچھ بتاتی نہیں تھی، کیونکہ یہ اسے ڈراتا تھا، اسے مارتا تھا، بالکل تمہارے ناولز کے ہیروز کی طرح۔ میری بہن کو کبھی بھی اس سے محبت نہیں ہوئی تھی، لیکن پتہ نہیں تمہارے ناول کی ہیروئن کو کیسے ہو گئی۔ ایسے درندوں سے وہ معصوم لڑکیاں کیسے محبت کر لیتی ہیں جو ان کے پورے جسم کو پیار کے نام پر درندگی کا نشانہ بناتے ہیں؟ ایسے شخص ہیرو کیسے ہو سکتے ہیں جو عورت کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کریں؟ تمہارے ناولز جب میں نے پڑھے تھے تو میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔
جانتی ہو تحریر لکھنے والے کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک اچھی بات کی طرف ترغیب دے، ایک اچھا میسج دے جس کو پڑھ کے لوگ معاشرے میں پھیلی ہوئی ان برائیوں سے بچ سکیں، نہ کہ برائی کی طرف راغب ہو جائیں۔ کل کو اللہ کے سامنے کیا جواب دو گی تم؟ کیا کہو گی تم؟ کس طرح معافی مانگو گی اللہ سے؟ یہ تو ایک یاسر ہے نا، نہ جانے ایسے کتنے یاسر تمہارے ناولز کی وجہ سے جانور بن چکے ہیں، جو اپنی بیویوں کو شادی کے نام پہ درندگی کا نشانہ بناتے ہیں، اور نتیجہ یا تو طلاق نکلتی ہے یا لڑکی مر جاتی ہے، جیسے میری بہن مر چکی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ میں ابھی تک یہ سوچ رہی تھی کہ میں کہیں بھی قصوروار نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی، صرف اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے۔ میری ایک ایک ایپیسوڈ پر 2 لاکھ لوگوں کے ویوز آتے تھے، کمنٹس آتے تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ تحریر انسان کے اخلاق کو تخلیق کرتی ہے۔ لکھنے والے کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے۔ اچھی بات کو پروموٹ کرنے کا جتنا ثواب ہے، بری بات کو پھیلانے کا بھی اتنا ہی بڑا گناہ بھی ہے۔ میں نے ظالم اور ذمہ داروں کے بگڑے ہوئے بیٹوں کو ہیرو بنا دیا، جو معصوم سی گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کرتے تھے۔ میں نے لڑکیوں کو ان کا کرش بنا دیا۔ لڑکیوں کے لیے صرف بڑے بڑے بزنس مین اور زمینداروں کے بگڑے ہوئے بیٹے ہیروز بن گئے، اور عام نوجوان ان کی نظر میں کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتے۔ ان ناولز کی وجہ سے ان سب لڑکیوں کی خواہش اب صرف یہ ہوتی کہ انہیں امیر بزنس مین لڑکا ملے، جس کا اپنا بنگلہ ہو، گاڑی ہو، چاہے بعد میں وہ اس کے ساتھ جانوروں والا سلوک ہی کیوں نہ کرے، لیکن لڑکا ایسا ہی اچھا لگتا ہے جو اسمارٹ ہو، جس کی سحر انگیز شخصیت ہو۔ دوسری جانب لڑکے بھی یہ سمجھنے لگے کہ شاید ایسے ہی لڑکے لڑکیاں پسند کرتی ہیں، اور ایسی ہی محبت لڑکوں سے چاہتی ہیں، یا ایسی ہی محبت انہیں مطمئن کرتی ہے۔ حالانکہ وہ محبت نہیں تھی، وہ جہالت تھی، درندگی تھی۔ مجھے اپنے کیے پہ اب بہت افسوس ہو رہا تھا۔ ایک لڑکی میری وجہ سے موت کے گھاٹ اتر چکی تھی۔ ایسی خبریں میں سوشل میڈیا پر پڑھتی رہتی تھی کہ 2 راتوں میں شوہر نے بیوی کے ساتھ ایسی درندگی کی کہ وہ مر گئی۔ میرے کانوں میں ایسی ہی خبروں کی بازگشت سنائی دینے لگی، ساتھ ہی اپنے ناولز کے بیہودہ سین جو میں نے تحریر کیے تھے، صرف اور صرف اپنی شہرت کی خاطر۔ کتنے ہی نوجوان ایسی درندگی کر کے جیلوں میں بند نظر آتے ہیں۔ ان سے آئے دن اینکر یہ پوچھتی ہیں کہ آخر تم نے ایک رات میں کیا کیا کہ ایک لڑکی کو جان سے مار ڈالا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اذلان اپنی بہن کی قبر پر بیٹھا پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا پچھلے 8 دن سے جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا ہے وہ غلط نہیں کیا۔ مجھے لگا جیسے مجھ پہ دیوانگی چھانے لگی۔ میں دیوانوں کی طرح روئے جا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ قبر میں لیٹی وہ لڑکی دکھتی کیسی تھی، لیکن لگ رہا تھا جیسے میں اس کے آگے ہاتھ جوڑے کپ کپاتے وجود کے ساتھ اس سے معافی مانگ رہی تھی، جو من و مٹی تلے میری وجہ سے جا چکی تھی۔ میں اسے کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو۔ میں بلک بلک کے رو رہی تھی، اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ جب اذلان نے مجھ سے کہا کہ تمہارا گریبان تو میری بہن قیامت کے روز پکڑے گی، پھر اسے جواب دینے کے لیے تیار رہنا عجیب۔ ایک خوف کی لہر تھی جو میرے اندر سرایت کر گئی۔ میں اس کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگی، اور وہ کہنے لگا کس کس سے معافی مانگو گی؟ کس کس سے معافی مانگو گی؟ اور کیا تمہارے معافی مانگنے سے میری بہن زندہ ہو جائے گی، یا تمہارے معافی مانگنے سے یاسر جیسے نوجوان جیلوں سے باہر آ جائیں گے، اپنی درندگی کو چھوڑ دیں گے، عورت کو انسان سمجھنے لگیں گے؟ عورت کوئی موم کی گڑیا نہیں ہے جسے جیسے چاہو توڑو مڑوڑو، اسے کچھ نہیں ہوتا۔ عورت انسان ہوتی ہے، اور ہیرو وہ ہوتا ہے جو عورت کو انسان سمجھے، اسے محبت دے، اسے تحفظ دے۔ اور عورت اللہ کا دیا گیا بہت نازک اور قیمتی تحفہ ہے، جو اللہ نے مرد کو تحفے کے طور پر دیا ہے تاکہ اس کی دل لگی کا سامان ہو۔
محبت کا سامان بنایا ہے عورت کو۔ جنت میں عورت سب سے حسین ترین مخلوق تھی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت بی بی حوا کے بغیر پھیکی لگتی تھی۔ ہر انسان ساتھی چاہتا ہے، اور یہ شاید اس کے خمیر میں اللہ نے ڈال رکھا ہے۔ مرد کو عورت کی سنگت سے سکون ملتا ہے، اور عورت کو مرد کی سنگت سے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اور بھیڑیے میں کوئی فرق ہی نہ ہو۔ تمہاری بیہودہ اور غیر اخلاقی تحریروں نے آج کل کی نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا، انہیں جانور بنا دیا۔ کیا کرو گی تم؟ کس کس کو جواب دو گی؟ پتہ نہیں تمہاری وجہ سے کتنی لڑکیاں موت کے گھاٹ اتر چکی ہوں گی، کتنے ہی مرد درندگی کو محبت سمجھ کے کرتے ہوں گے جو تمہارے فینز ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا چھوڑ کر آؤں میں تمہیں وہاں اس یاسر کے پاس ایک رات، اس کے ساتھ بھی جیل میں گزار لو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ درندگی کیا ہوتی ہے، پھر میرا سلوک تمہیں زیادتی نہیں لگے گا۔ اس کی بات نے تو مجھے کانپنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کسی کے پاس نہیں چھوڑنا۔ وہ کہنے لگا تمہارے ڈیورس پیپرز میں نے تیار کر لیے ہیں، مجھے تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنی تھی، بس میں نے تمہیں یہ بتانا تھا کہ جب قلم اٹھانا ہو تو اس کا حق بھی ادا کرو، فحاشی مت پھیلاؤ۔ میں نے کہا میرے گھر والے مجھے قبول نہیں کریں گے۔ کہنے لگا یہ اب میرا مسئلہ نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ جب تمہیں دیکھتا ہوں اپنی بہن کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ میں نے صرف تم سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی تھی، تاکہ تمہیں احساس دلا سکوں کہ تم نے کیا کیا ہے، کیونکہ جب تک خود پہ نہیں بیتتی انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ اگر میں تمہیں صرف یہ بات لفظوں سے سمجھاتا تو تم میری بات کو کبھی اتنی اہمیت نہ دیتی، لیکن میرے خیال سے اب تمہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا پلیز مجھے مت چھوڑو، ایک کونے میں پھینکے رکھنا، میں اف تک نہیں کروں گی۔ میں بدنام ہو چکی ہوں، میرے ماں باپ مجھے قبول نہیں کریں گے، اور تم جانتے ہو اگر میرے ماں باپ نے مجھے قبول نہیں کیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ جہاں بھی جاؤں گی کہیں بھی میری عزت کو تحفظ نہیں ملے گا۔ میری بات سن کر وہ خاموشی سے مجھے قبرستان سے گھر واپس لے آیا تھا۔ وہ کہنے لگا یہاں جس کمرے میں چاہے تم رہ سکتی ہو، لیکن اس سے زیادہ کی امید مت رکھنا مجھ سے۔ اس کے بعد سے میں نے اپنے رب سے معافی تلافی شروع کر دی، رو رو کے معافیاں مانگی۔ میرے سامنے ان لڑکیوں کے چہرے نظر آنے لگے جن کے شوہروں نے انہیں ایک ہی رات میں مار ڈالا تھا، درندگی کا نشانہ بنایا تھا۔ ایسا لگتا تھا میں اس سب کی وجہ سے ڈپریشن کی مریضہ بن چکی تھی۔ لیکن کبھی کبھی میں یہ بھی سوچتی تھی کہ لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، گندے ٹائٹلز اور گندے مواد پر مکھیوں کی طرح بھن بھناتے ہوئے آتے ہیں اور دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بن جاتے ہیں، اچھی بات کی طرف کبھی بھی کلک نہیں کرتے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ٹائٹل تو برے لگاتے ہیں لیکن تحریر صاف ہوتی ہے، ایک لیسن ہوتا ہے۔ پڑھنے والا کلک تو اسی لیے کرتا ہے کہ شاید اسے گندا مواد پڑھنے کو ملے گا، لیکن اندر کی تحریر پڑھ کے اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ ایک برائی سے اس کی آشنائی ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے اس تحریر کو پڑھ کے بہت سے لوگ اپنا موازنہ کریں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور انہیں کیا پڑھنا چاہیے، کیونکہ اختیار تو انسان کا خود پر ہے، اچھی چیز پڑھیں یا بری چیز پڑھیں، اور اتنی سمجھ سب کے پاس ہے کہ کون سی تحریر ان کے لیے سود مند ثابت ہوگی اور کون سی انہیں عذاب میں مبتلا کر دے گی۔ زنا بس ایک طرح کا نہیں ہوتا، غلط چیز کا سننا کانوں کا زنا ہے، غلط چیز کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ بہت سی خواتین اور حضرات حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی خواتین کو بھی بلاگز میں دکھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ بھوکے بلکتے بچے کسی سے دیکھے نہیں جاتے۔ اس لیے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اچھی چیز کو پروموٹ کریں تاکہ لوگ گند لکھنے پہ مجبور نہ ہو، اور اچھائی کو پروموٹ کیا جائے گا تو لوگ اچھائی لکھنے کو ترجیح دیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔